اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. میں دیکھ رہا ہوں مومنین کافی تعداد میں آ رہے ہیں اور اس ہال میں بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں اور کافی جگہ ہے ذرا سمٹیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مجھے مجلس میں ڈسٹرب نہ ہو. آپ لوگ آگے آ جائیں, آگے آئیں پلیز, باہم بغلگیر ہو جائیں. مومنین کی شانے سے شانہ ملا کے بیٹھنا, جی سینے کو بھینجنا, بڑی گرم جوشی سے ملنا, بھلے دل کے اندر زہر ہو, اچھا ہے. آپ ذرا آگے آ جائیں. آپ لوگ بھی ذرا ہیں, آپ لوگ بھی آئیں پلیز. محمد والے محمد بلندتر صلوات. مجلسوں کے بغیر ہماری زندگی ایسی ہی ہے جیسے پیاس ہو اور پانی نہ ہو, لفظ ہو اور معنی نہ ہو, بارات ہو اور دھوم نہ ہو, جملہ ہو اور مفہوم نہ ہو, ظرف ہو اور ڈھکن نہ ہو, دل ہو اور دھڑکن نہ ہو. قسیم صاحب, جگر کا خون اور دماغ کا تیل دے رہا ہوں, ذرا آپ بھی اپنے چراغ کو جلائیں, آپ بھی داد دیں. مجھے ذرا آپ کا قد بھی ذرا چھوٹا ہے تو اٹھ کے داد دیں تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ لوگ بھی بیدار ہوں گے. یہ بزرگوں کو بلانے کا اچھا طریقہ. صاحب تبریزی ایک فارسی شاعر گزرا ہے, بڑا مشکل پسند شاعر تھا صاحب تبریزی. حسن عابدی صاحب آپ شاید واقف ہوں, پڑھا ہو صاحب تبریزی کے بارے میں. تو صاحب تبریزی مشکل شعر کہتا تھا. اس نے مشکل پسندی کو ایجاد کیا فارسی زبان میں. جیسے ہماری اردو میں غالب ہے ویسے فارسی میں صاحب ہے. تو صاحب نے ایک بہت آسان شعر بھی کہا ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, سناتا ہوں. صاحب تبریزی کہتا ہے, صاحب دو چیز می شکنت قدر شیر را, صاحب دو چیز می شکنت قدر شیر را, تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. کہتا ہے صاحب دو چیزیں کلام کی ویلیو کو گھٹا دیتی ہیں, دو چیزیں کلام کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتی ہیں, جاہل کا واہ واہ کہنا اور عالم کا چپ بیٹھنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے قسیم صاحب بھی استاد فن ہیں اور میرے مراسم میں بھی یہ مائک یہاں کا بھی ذرا چلا دیجئے تاکہ وہ دور ہی رکھیں, بھلے نہیں اتنا قریب نہیں, وہیں رکھیں, ہاں بس وہ کیچ کرتا رہے. اور ان کو خواتین اعتراضات قریب نہ کریں, پیچھے کریں. وہ وہاں کے اعتراضات یار بڑے, ہر شریف آدمی ڈرتا ہے. پرانے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا لیکن سننے والے کان تھے.
آج لاؤڈ اسپیکر ہے لیکن سننے والے کان نہیں ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا معرفت، عقیدہ اور عمل کی میزان ہے. کچھ باتیں اس ضمن میں نے عرض کی تھی. معرفت سے یہ ہوتا ہے، معرفت دو کام کرتی ہے. جتنی معرفت بڑھے گی اتنا خوف خدا بڑھے گا. تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے معرفت کی وجہ سے. ہر ڈر دنیا کا آدمی کو دور کرتا ہے. سانپ کا ڈر آدمی کو سانپ سے دور کرتا ہے. شیر کا ڈر آدمی کو شیر سے دور کرتا ہے. ڈاکو کا ڈر آدمی کو ڈاکو سے دور کرتا ہے. فراڈی کا ڈر آدمی کو فراڈی سے دور کرتا ہے. لیکن یہ واحد خوف خدا ہے، جتنا آدمی ڈرتا ہے اتنا خدا سے قریب ہوتا ہے. ڈر بہت لازمی ہے انسانی زندگی میں. ڈر کیا کرتا ہے؟ انسان کو ایکٹیو رکھتا ہے. خوف آدمی کو ایکٹیو رکھتا ہے. خوف خدا اس لیے، تقویٰ کو اس لیے واجب رکھا ہے. یہ تقویٰ آدمی کو ایکٹیو رکھتا ہے. قانون کا ڈر، پولیس کا ڈر، محلے کا ڈر، ماں باپ کا ڈر، استاد کا ڈر، بزرگوں کا ڈر آدمی کو ایکٹیو رکھتا ہے. ہرن دیکھیے، ڈیر ہمیشہ اچھلتا ہے، اسے جنگل کے تمام درندوں سے ڈر رہتا ہے. اسے ہمیشہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، ناچتا ہے، پھرتیلا، چالاک، آنکھیں ادھر ادھر، پورے جنگل پہ چھایا رہتا ہے. کیوں؟ اسے تمام درندوں سے ڈر رہتا ہے. ہاتھی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، ہمیشہ سست رہتا ہے، ہمیشہ سست رہتا ہے ہاتھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا. خوف آدمی کو متحرک کرتا ہے. معرفت دوسرا یہ کام کرتی ہے کہ انسانی اعمال میں، اعضاء و جوارح کے اعمال میں توازن کو پیدا کرتی ہے، بیلنس کو قائم کرتی ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. معرفت اعضاء و جوارح کے کاموں میں بیلنس کو پیدا کرتی ہے. یہ معرفت اور عقیدے کی کمی ہے کہ جس نے پورے سماج کو کرپٹ کر دیا ہے. ذہن ہمارا خدا کی معرفت سے ہٹ چکا ہے. گاڑیوں کا الائنمنٹ چیک کیا جاتا ہے. موتر میں کیا کرنے جا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پٹری سے اتر جائیں. یہ مجلسیں بیلنس پیدا کرتی ہیں. ذہن نکال چکا، فساد آ گیا، شیطان ہمارے ذہنوں میں آ گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنایا گیا. خاندانی نظام درہم و برہم ہو گیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ طلاقیں ہونے لگی، خلع ہونے لگے. گھریلو سسٹم درہم و برہم ہو کے رہ گیا. کیوں؟ خوف خدا نہ رہا. سب کی جڑ ایک
ایک ہے سارے مسائل کی. اور وہ تقویٰ کا نہ ہونا. آج کے رہنے دیجیے، ان کو آنے دیجیے. آپ لوگ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آپ لوگ بیدار رہیں. محمد وعلی محمد. آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ. کمان. یس، کم ہیئر. Can you tell me your name, please? Jafar. Jafar. Do you know, beta, how many seeds in an apple? Do you know? No. کیوں؟ Why? کبھی کاٹا نہیں؟ میتھس میں ہم لوگ بہت پیچھے، پورے مسلمان. اس کی ایک وجہ ہے. بیٹا 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 کم 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 کم. میتھس میں ہم لوگ اردو کون بولتا ہے یہاں؟ وہ اسپیک اردو. گڈ. چلڈرن، بچوں میں نہیں، آپ میں نہیں، بزرگوں میں نہیں. ہاں بھائی واہ. وہاں انڈیا میں ایک کتاب نکلی ہے 100 سال کا بچہ. میں نے کتاب پڑھی، بہت اچھی کتاب ہے. میتھس میں ہم لوگ پیچھے اس لیے ہیں کہ ہمارے سارے حساب و کتاب وہ جو نکیر و منکر بیٹھے ہیں وہ کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آڈٹ کا کام بھی وہ خبر میں فرشتے آ کے کر لیتے ہیں. تو ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ غور کرو، میں کہنے جا رہا ہوں. یس بیٹا. ہاؤ مینی سیڈس ان ایپل؟ I understand English, but I can't speak fluent English. Inshallah, when I come next year, I'll give address my speech in English. Yes, inshallah. یہاں سیٹ لیس ہوتے ہیں. وہاں نہیں، سیٹ والے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی بچہ ہے؟ نہیں، بہت سارے بچے ہیں. کتنے سیٹس ہوتے ہیں بیٹا ایک ایپل میں؟ 20. نو، 4 5 میکسیمم. 4 اور 5. You are like a seed and your parents like an apple. تمہارے پیرنٹس کی طاقت محدود ہے. And how many apples in a seed? How many apples in a seed? Lot. Many. کتنے باغ چھپے ہیں ایک سیڈ میں پتا نہیں ہے. ایک ایپل میں 4-5 سیڈ ہوتے ہیں بیٹا، لیکن ایک سیڈ میں کتنے ایپل ہیں، کتنے باغات ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے. تم سیڈ کے جیسے ہو. تمہاری کتنی طاقت ہے کوئی نہیں جانتا ہے. تمہارے میں کتنا پاور ہے کوئی نہیں جانتا ہے. اس کو استعمال کرنا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ معرفت نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ پورا آج خاندانی ڈھانچہ ہمارا دنیا بھر کی، میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ختم ہو چکا. کتنی طلاقیں ہیں، کتنے خلع، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سپریشن ہوئے ہیں. اور دونوں پڑھے لکھے، میاں بھی بیوی بھی.
ازدواجی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں آپ لوگ، میری مائیں بہنیں بھی اور آپ لوگ بھی، میرے ایک فارمولے پر عمل کریں. میں ایک فارمولا دیتا ہوں، خوشحال زندگی آپ کی ہو سکتی ہے. بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر سے محبت کم کرے. آپ اسے اپلائی کر کے دیکھیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. بیوی کو چاہیے نہیں وہ شوہر سے محبت کم کرے، لیکن شوہر کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کرے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، میری مائیں بہن سنیں. بیوی کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر سے محبت کم کرے، لیکن شوہر کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کرے. کب اٹھتا ہے، کب بیٹھتا ہے، کب آفس کو جاتا ہے، آفس سے آتا ہے تو کیسے آتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا بہیو کیسا ہے، اس کی ہابیز کیا ہیں، اس کے مشاغل کیا ہیں، اس کی دلچسپیاں کن چیزوں میں ہیں. وہ انسان ہے کہ جانور ہے، اور پھر جانوروں میں بھی کچھ شریف جانور ہوتے ہیں، کچھ جنگلی جانور ہوتے ہیں. سمجھے کیسا ہے اپنا شوہر. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے محبت زیادہ کرے، بیوی کو سمجھنے کی کوشش کم کرے. عورت سمجھ میں آنے والی چیز میں بلا وجہ آپ اس میں اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کیجیے. المرأة كالزلا ان اقمتها كسرتها. عورت پیغمبر اکرم نے فرمایا پسلی کی مانند ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو پسلی کی ساری بیوٹی یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی رہے. پسلی کی ساری بیوٹی یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی رہے. شادی سے پہلے آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے، شادی کے بعد ایک آنکھ کو بند کر لے. ایزی راستہ ہے، اور کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب چاہے وہ لیفٹ کی بند کرے یا رائٹ کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر ایک آنکھ کو وہ بند کر لے تاکہ اس کی زندگی چلے. گھوڑے پہ کیوں بٹھایا جاتا ہے دولہا کو پتا ہے آپ کو؟ گھوڑے پہ اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ اب بھی ٹرین ہے، بھاگ جاؤ. مصیبت ہے کہ آج تک کوئی نہیں بھاگا. ایک آدمی مرد 35,000 فیٹ کی بلندی پر فلائٹ کو اڑا سکتا ہے، لیکن وہ گھر کے سسٹم کو چلا نہیں سکتا. کروڑوں کا حساب وہ اپنی انگلیوں میں کر سکتا ہے، لیکن سالن میں نمک اور مرچ ڈالنے کا اندازہ اسے نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑے آٹوموبائل کو ڈیفیوز کر سکتا ہے، لیکن ایک پڑھتے ہوئے بچے کو چپ نہیں کرا سکتا. یہی مجبوری اسے عورت کا غلام بناتی ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں محترم، یہی مجبوری. عورت لشکر نہیں رکھتی مگر حکومت کرتی ہے، خنجر نہیں رکھتی مگر زخمی کرتی ہے، زندان نہیں رکھتی مگر قید کرتی ہے. نیک اور فرما بردار عورت فقیر مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے، بادشاہ بنا دیتی ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر ناکام مرد کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. عزیزان محترم، ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج ان چیزوں پر کافی غور کریں، معرفت اور عقیدے کو اہمیت دیں. سال میں ایک مرتبہ
عزاداری کر لینا، سیاہ کپڑے پہن لینا، ماتم کر لینا اور پھر امام بارگاہوں سے غائب ہو جانا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. اپنے بچوں کو لاتے رہیں امام بارگاہوں کے پاس. اپنے گھروں کو خصوصاً ان ملکوں میں عزا خانہ بنا دیجیے. ہر گھر میں کوئی ایک عزا خانہ بنائیے. جب بچے چھوٹے چھوٹے دیکھیں گے کہ ہمارا ابو جو ہے وہ مجلس کرتے تھے، مولانا آتے تھے، اسپیچ کرتے تھے، ذاکر آتا تھا، مرثیہ پڑھتا تھا. ایک مزدور بڑا ہو کر اپنے ہاتھ سے بیلچے کو پھینک سکتا ہے، وہ کوئی دوسرا کام کر سکتا ہے، لیکن جو بچہ اس کا ذہن بنا ہے وہ اپنی ذہنیت کو جلدی اتار نہیں سکتا. وہ اس کے تحت شعور میں وہ چیز جا کر جاگزین ہو جاتی ہے. لہذا ان چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں. معرفت کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اعمال میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. مجھے آج زیارت وارثہ کے فلسفے پر بھی روشنی ڈالنی ہے، اور یہ بھی ایک بڑی دیر ہے کربلا کہ ہمارے لیے بڑی خصوصیت کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈال رہا ہوں. 2 دن سے میں نے انتظار کیا ہے ان معلومات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. لیکن زیارت وارثہ کے مفہوم پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. معرفت اعمال میں بیلنس کو پیدا کرتی ہے. انسان کے اعضاء و جوارے کئی قوتوں کے زیر اثر کام کرتے ہیں، اور یہ ساری قوتیں نفس ناطقہ میں جا کر جمع ہو جاتی ہیں. انسان کے جتنے بھی پارٹس ہیں اس کی باڈی کے، آنکھ کی الگ ڈیوٹی ہے، کان کی الگ ڈیوٹی ہے، ہاتھوں کی الگ ڈیوٹی ہے، پاؤں کے فرائض الگ ہیں، لیکن یہ سب نفس ناطقہ میں جا کے ایک ہو جاتے ہیں. دیکھا آنکھوں نے تھا، آپ نے کہا میں نے دیکھا. سنا کانوں نے تھا، آپ نے کہا میں نے سنا. اٹھایا ہاتھوں نے تھا، آپ نے کہا میں نے اٹھایا. سوچا دماغ نے تھا، آپ نے کہا میں نے سوچا. یہ ساری قوتیں کیا گئی نفس میں جا کر، اس لیے حکم دیتے ہیں النفس فی وحدتھا کل القوا. نفس اپنی وحدت میں کثرت کا جلوہ رکھتا ہے. نفس اپنی اکائی میں کئی قوتیں رکھتا ہے، لیکن اعضاء و جوارح کے اعمال جزئی حیثیت رکھتے ہیں، معرفت اور عقیدہ کلی حیثیت رکھتے ہیں. اسی لیے اعضاء و جوارح کے کاموں میں بیلنس نہیں ہوتا. جب تک عقیدہ اور معرفت نہ آئے اعضاء و جوارح کے کاموں میں بیلنس نہیں ہوتا. بڑی توجہ چاہتا ہوں فلسفے کی بحث ہے. جب تک عقیدہ اور معرفت نہ ہو اعضاء و جوارح کے کاموں میں بیلنس نہیں ہوتا. مثال دوں، ہو سکتا ہے کسی کے پاؤں امام بارگاہ کی طرف جا رہے ہوں لیکن اس کی نگاہ کسی عورت کے چہرے پر ہو سکتا ہے کوئی آدمی کتاب پڑھ رہا ہو اور اس کا دماغ چوری کی پلاننگ کر رہا ہو. کیوں بیلنس نہیں ہوتا؟ لیکن جب عقیدہ اثر کرتا ہے تو نفس کی گہرائی پہ اثر کرتا ہے، وہ اعضاء و جوارح پہ اثر نہیں کرتا. حالت نماز میں تیر کو پاؤں سے کھینچ لیا جاتا ہے، اذیت کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ عقیدے نے نفس کی گہرائی پر اثر کیا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بحث کٹھن ہو رہی ہے نا. نہیں، میں آسان کروں گا، بہت آسان. سمجھیے اسلام کو، سمجھیے کربلا کو. حد سے زیادہ لمبی داڑھی، پوری
پوری طاقت سے مڑی ہوئی مونچھیں، صاف شفاف سر، اس کے اوپر کھجور کی مقدس ٹوپی، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ محترم میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ معرفت کی انتہائی بلندی کا نام ہے اسلام۔ بڑے بڑے مدرسے ہیں جہاں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، ممبروں سے بھی فلسفہ دیا جاتا ہے۔ ذرا اس فلسفے کو سمجھیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ، اس میں وہ کون سی بات ہے جو ہمیں مل رہی ہے ہر شب جمعہ، جس سے ہم غافل ہیں؟ لیکن اس فلسفے کو بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ہسٹری آپ کو بتاؤں کہ کربلا کے بعد جب حالات ایسے تھے تو کربلا سے پہلے کے کیا حالات تھے، اور وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے حسین کو قیام کرنا پڑا۔ لوگ کہتے جب تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کرنی تھی تو حسین کی بیعت کرے، تو حسین ہی کیوں گئے؟ حسین ہی کیوں گئے؟ 1000 کرائے کی رونے والیاں ایک غمزدہ ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام حسین کا پروردہ تھا، حسین نہ جاتے تو کون جاتا؟ 60 ہجری تک معاویہ کی حکومت رہی، 4 سال تک یزید نے حکومت کی، 64 سے 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان نے حکومت کی، 64 سے 40 دن تک اس کا بیٹا معاویہ، یزید کا بیٹا معاویہ نے حکومت کی، اور اس کے بعد وہ مر گیا تو 64 ہجری میں مروان نے حکومت سنبھالی، مروان بن حکم 64 ہجری سے 86 ہجری تک مروان بن حکم نے حکومت سنبھالی، 86 ہجری سے 96 ہجری تک عبد الملک بن مروان نے حکومت سنبھالی۔ خلافت سے یہ پہلے یہ بڑا متقی پرہیزگار، لیکن جیسے ہی خلافت ملی اس نے قرآن کو سامنے رکھ کے کہا ھذا فراق بینی و بینک، آج مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہو گئی۔ لیجیے، خلافت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اور ادھر نو کے میزوں پہ سارا حسین محو تلاوت ہے۔ یہ دنیاوی خلفاء ہیں اور یہ الہی خلفاء ہیں۔ 86 ہجری سے 96 ہجری تک سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا، سارا ٹائم اس کا کچن میں گزرتا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک 86 سے 96 ہجری تک 3 سال ایک وقت کھانے بیٹھتا تھا 70 انار، چند بکریوں کے بچے، 6 مرغیاں، 1.5 کلو کشمش، 12 اونٹوں کے 24 گردے، 10 کلو آٹے کی روٹیاں کھا جاتا تھا۔ ایک بار دسترخوان پہ بیٹھا، ایک بوریا ابلے انڈے اور ایک بوریا انجیر کھا لیا تو واسل جہنم ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ شبلی نعمانی نے لکھا ہے
تاریخ الخلفاء میں اتنا کھاتا تھا. اور ادھر ایک بار میرا مولا گھر میں بیت الشرف میں تشریف لایا. فاطمہ نے کہا حسنین بھوکے ہیں. علی بازار گئے, نان بائی سے 1 دینار قرض لیا, چاہتے تھے کہ اس سے آٹا خریدیں, اتنے میں مقداد مل گئے. علی نے پوچھا مقداد کیسی حالت ہے؟ مقداد نے کہا مولا حالت نہ پوچھیے. جب علی نے اصرار کیا تو مقداد نے کہا مولا اس عالم میں گھر کو چھوڑا کہ بیوی بچے بھوکے تھے. علی نے اپنے لیے جو درہم قرض لیا تھا وہ مقداد کے حوالے کر دیا. دوسروں کے خزانے لوٹ کر غنی بن جانا اور ہے, خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا یہ آل محمد کا شیوا ہے. یہ آل محمد کا شیوا ہے. 99 سے 101 تک عمرو بن عبد العزیز کا دور حکومت رہا. لکھیں اس ہسٹری کو. 99 سے 101 تک ہجری تک عمرو بن عبد العزیز کا دور حکومت رہا. تاریخ بنی امیہ کا سنہرا ترین دور. عمرو بن عبد العزیز نے اعلان کیا کہ خلافت بنی ہاشم کا حق ہے, یہ واپس کیا جائے. اور اسی نے اعلان کیا کہ معاویہ کے زمانے سے علی پر جو سب و شتم کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اسے روک دیا جائے. اگر کوئی علی کی شان میں گستاخی کرے گا میں اس کے گھر بار کو لوٹ لوں گا. تاریخ نویسوں نے لکھا کہ 2 ہی سال میں اسے زہر دے کر مار دیا گیا. دشمنان اہل بیت پہ لعنت, بھیجے اس پہ لعنت. 2 ہی سال میں اسے زہر دے کر مار دیا گیا. لیکن مورخوں نے اسے ملک عادل کا خطاب دیا. ملک عادل یعنی عادل بادشاہ. میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں جب فدق واپس کرنے والا عادل بادشاہ ہے تو چھیننے والا کون؟ میں کیا کہ جا رہا تھا محترم, غور کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. جب سب و شتم کے سلسلے کو بند کرنے والا عادل بادشاہ ہے تو گستاخی کرنے والا کون؟ 101 سے 105 تک ولید بن عبد الملک حکومت کی اس نے. اور یہ اتنا بڑا بیوقوف احمق جاہل جب خطبہ پڑھتا تھا تو اتنی غلطیاں کرتا تھا کہ مجمع ہنس پڑتا تھا. 105 سے 125 تک تقریباً 20 برس ہشام بن عبد الملک نے حکومت کی. تاراجی مدینہ اسی کے دور میں, مکے کی غارت گری اسی کے دور میں, مدینہ الرسول میں گھوڑے اسی نے بنوائے. یہ متفقہ تاریخ ہے. 125 سے 126 تک یزید بن عبد الملک نے حکومت کی. یہ اتنا بڑا بخیل, کنجوس, مکھی چوس کہ اس نے حکومت کے کارندوں کی تنخواہیں عادی کر دی. 3 ہی مہینے میں لوگوں نے اسے معذور کر دیا اور خطاب دیا یزید ناقص کا, یعنی آدھا یزید. 126 سے 128 تک مروان بن حمار نے حکومت کی. بنی امیہ کا آخری بادشاہ. لیکن اس سے کچھ مہینوں کے لیے اس سے پہلے, مروان سے پہلے ولید بن عبد الملک نے حکومت کی. اتنا بڑا فاسق کہ قرآن سے اس نے سال نکالا. جب آیت اس کے خلاف نکلی تو قرآن کو دیوار پر لٹکا کر اتنے تیر برسائے کہ قرآن پارا پارا ہو گیا.
شراب پلا کر کنیز کو مسجد بھیج دیا، جا کے نماز پڑھا دی، امامہ سر کے اوپر رکھ کے، اور کنیز نے مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھا دی۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے عوام کو ایسے حاکم کی ضرورت، ایسے حاکم کو ایسے عوام کی ضرورت جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق کو محسوس نہیں کر سکی، وہ مرد اور عورت کے فرق کو کیا محسوس کرے گی؟ یہ قوم نہیں، یہ حالات ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں کربلا کے بعد کے حالات۔ 128 کے بعد جب مروان بن حمار کہتے ہیں گدھے کو، عربی میں حمار کہتے ہیں گدھے کو، یزید ناقص ہے تو وہ بھی خلیفہ، ولید فاسق ہے تو وہ بھی خلیفہ، منصور چار ہے تو وہ بھی خلیفہ، مروان حمار ہے تو وہ بھی خلیفہ۔ خلافت ایسی راہوں پہ چل پڑی تھی جہاں سیرت و کردار کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جو جتنا بڑا بد کردار ہوتا تھا وہ اتنا بڑا خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا۔ یہ تاریخ ہے۔ 128 میں بنی عباسیوں کا دور شروع ہوا۔ یہ پوری بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ 800 سال، 800 سالہ تاریخ جس میں شیعوں کو کچلا گیا، ظلم کی چکی میں پیسا گیا۔ ابو العباس صفوان حکومت کی 32 تک، 132 سے 158 تک منصور باوالدی نے حکومت کی۔ 158 سے کے بعد اس کا بیٹا ہادی ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی۔ آخر میں 170 میں ہارون الرشید نے حکومت کی۔ ہارون الرشید نے 2 شادیاں کی، ایک عربی عورت سے اور ایک اجمی عورت سے۔ عربی عورت سے امین پیدا ہوا، اجمی عورت سے مامون پیدا ہوا۔ جب دونوں شہزادے پل کر بڑے ہوئے، حکومت میں اختلاف ہوا۔ امین کہہ رہا تھا عربی عورت کا بیٹا کہ حکومت مجھے ملنی چاہیے، مامون کہہ رہا تھا اجمی عورت کا بیٹا کہ حکومت مجھے ملنی چاہیے۔ ہارون الرشید کی چالاکی نے حکومت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عراق کا حصہ امین کو دے دیا جو عربی ماں کا تھا، عجم کا حصہ مامون کو دے دیا جو عجمی ماں کا تھا، لیکن 2 بھائیوں میں بھی اتحاد نہیں ہو سکا۔ یہ تاریخ ہے۔ یہاں تک کہ کئی مرتبہ امین نے اپنے بھائی مامون پر چڑھائی کی، ہار گیا، اور مامون نے اپنے بھائی کو بغداد کے بارڈر پر گرفتار کر کے اسے قتل کر دیا۔ لیجئے، ایک چھوٹے سے ملک میں 2 بھائیوں میں اتحاد نہیں ہو سکا، اور جنت جیسے ملک کی سرداری 2 بھائیوں میں بڑھ گئی، آج تک کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ میں کیا جا رہا ہوں، میں کیا کہنے جا رہا ہوں، جنت جیسے ملک کی سرداری 2 بھائیوں میں بڑھ گئی، آج تک کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ مختصر تاریخ ہے کربلا کے بعد کی۔ اب سوچئے کہ حسین کو ہم لوگ وارث آدم کہہ کے سلام کیوں کرتے ہیں، اور ہم نہیں؟ زیارت وارثہ کی ایجاد امام صادق کے دور سے ہوئی۔ اس کے راوی ہیں حمران بن آیون۔ امام صادق نے بڑے بڑے شاگردوں کو، ابان بن تغلب، محمد بن مسلم، یہ کون ہے؟ یہ امام صادق کے شاگرد ہیں۔ اسی میں ایک ہے حمران بن آیون جو زیارت وارثہ کے راوی ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے۔ جیسے حدیث قصہ کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری مشہور ہیں۔ حمران بن آیون امام صادق کے شاگرد، اور ان سے انہوں نے زیارت وارثہ کو ایجاد کیا۔ علم کے پہاڑ یہ محمد بن مسلم، عقیدہ رجت رکھنے والے، جناب ابو حنیفہ امام صادق کے شاگرد، اہل سنت کے امام، قابل احترام، لیکن عقیدہ رجت کے قائل نہیں تھے۔
मोहम्मद बिन मुस्लिम से जाके कहा 1000 दिरहम दो, मैं मुझसे रजत में ले लेना, जब दोबारा उठाए जाओगे तुम तब मांग लेना। तो उन्होंने कहा, मुस्लिम ने, जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम ने, तुम मुझे गारंटी दो कि इंसान की शक्ल में उठोगे, मैं दे दूंगा, यहां देने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे गारंटी दो कि तुम इंसान की शक्ल में उठोगे। बंदर की शक्ल में उठे तो किससे मांगू मैं वहां? अबान बिन तगलिब 70,000 हदीसों के हाफिज जब कूफा तशरीफ लाते थे, मस्जिद छलक उठती थी गिरियावजारी से, उन हदीसों को बयान करते थे। इमरान बिन आयन कि जिन्हें 50,000 हदीसें याद थी, ज़ियारत वारिसा को इमरान बिन आयन ने, हम हुसैन को वारिस आदम नहीं कहते, आदम हुसैन को अपना वारिस कहकर सलाम करने में फख्र महसूस कर रहे हैं, नूह हुसैन को अपना वारिस कहकर सलाम करने में फख्र महसूस कर रहे हैं, इब्राहिम हुसैन को अपना वारिस कहकर सलाम करने में फख्र महसूस कर रहे हैं, मूसा हुसैन को अपना वारिस कहकर सलाम करने में फख्र महसूस कर रहे हैं, ईसा हुसैन को अपना वारिस कहकर सलाम करने में फख्र महसूस कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या? हुसैन में कौन सी खुसूसियत है कि हर नबी हुसैन को अपना वारिस कह रहा है? देखिए, इस्लाम ने 5 चीजों को वाजिब करार दिया है, 5 चीजों को वाजिब। एक जान, दूसरे माल, तीसरे नसब, चौथे अक्ल, 5वें दीन। जान, बोलिए मेरे साथ, माल, अक्ल, नसब, दीन, 5 चीजों का एहतराम वाजिब। कोई शख्स अपने माल को अपने हाथों में चोरों के मुंह खजूर के हवाले नहीं करता, कोई शख्स अपने अक्ल को बर्बाद करना नहीं चाहता, कोई शख्स अपने नसब को बर्बाद करना नहीं चाहता, कोई शख्स अपने दीन को बर्बाद करना नहीं चाहता। इसके बावजूद इस्लाम ने इसे वाजिब करार दिया कि तुम इनकी हिफाजत करो। और करो, मैं क्या करने जा रहा हूं? इसके बावजूद इस्लाम ने कहा कि तुम इनकी वाजिब कहा है। वाजिब इस्लाम जब कोई चीज को वाजिब करार देता है तो वो कब करार देता है? जब नेचर कमजोर पड़ जाता है। इंसान को बुराई से रोकने वाली 2 चीजें हैं, 2 ताकतें हैं, 2 पावर्स हैं। एक है फितरत नेचर, दूसरी है शरीयत। ये 2 चीजें इंसान को रोकती हैं। मैं जो चाहता हूं फैसले की बात है, 2 चीजें इंसान को रोकती हैं। बेटी पर बाप से पर्दा करना वाजिब नहीं, क्यों? वह नेचर रोकता है। बहन को भाई से पर्दा करना वाजिब नहीं, क्यों? वह नेचर रोकता है। भतीजी को चचा से पर्दा करना वाजिब नहीं, क्यों? वह नेचर रोकता है। भांजी को मामू से पर्दा करना वाजिब नहीं, क्यों? वह नेचर रोकता है। पोती को दादा से पर्दा करना वाजिब नहीं, क्यों? वह नेचर रोकता है। नवासी को नाना से पर्दा करना वाजिब नहीं, क्यों? वह नेचर रोकता है। जहां नेचर फितरत कमजोर पड़ती है वहां से शरीयत शुरू होती है। मैं क्या करने जा रहा हूं? वहां से शुरू होती है शरीयत। जहां इंसान का नेचर कमजोर पड़ जाता है, लगता है कि इंसान का ज़मीर, इंसान का विजदान कहीं बिकने के उसके इम्कानात होते हैं, तो शरीयत दाखिल होती है और फिर अपने आदेश को जारी करती है। इस्लाम ने जान की हिफाजत के लिए कत्ल को हराम करार दिया, माल की हिफाजत के लिए चोरी को हराम करार दिया, अक्ल की हिफाजत के लिए शराब को हराम करार दिया, नसब की हिफाजत के लिए बदकारी को हराम करार दिया, दीन की हिफाजत के लिए मुर्तद का कत्ल वाजिब करार दिया।
دین کی حفاظت کے لیے مرتد کا قتل واجب قرار دیا. ان 5 چیزیں اور ان کے احترام کے لیے ان چیزوں کو، جان کی حفاظت کے لیے قتل کو حرام، مال کی حفاظت کے لیے چوری کو حرام، مذہب کی حفاظت کے لیے بدکاری کو حرام قرار دیا، عقل کی حفاظت کے لیے شراب کو، اسلام کو شراب کے باٹل سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کے رنگ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اس سے دشمنی اس لیے ہے کہ یہ عقل کی دشمن ہے. اور کبھی نہیں کہہ جا رہا ہوں، یہ عقل کی دشمن ہے. بدکاری کو اسلام سے دشمنی کوئی نہیں ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اسلام اس میں آنا نہیں چاہتا. بس اسلام کو دشمنی اس لیے ہے بدکاری سے کہ یہ عزت کو ختم کر دیتی ہے. اسلام کو انسان کی عزت بڑی عزیز ہے. صحت اور عزت بڑی عزیز چیزیں ہیں اسلام کو. اسلام تو کہتا ہے تم بیمار ہو گئے ہو تو تم تیمم کر لو اگر تمہاری جان کو خطرہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت پر پانی پھر جائے کوئی پرابلم نہیں، لیکن تمہاری صحت پہ پانی نہ پھرے. ارے تم رہو گے تو ہماری شریعت پہ عمل کرو گے، تم ہی مر جاؤ گے تو کون عمل کرے گا؟ 5 چیزوں کو اسلام نے واجب قرار دیا. اب اگر کوئی چور، خدا نہ خاصہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی چور حاجی ابرار کا مال چرا لے اور وہی چور ہاشم بھائی کا مال بھی چرا لے، وہی چور قسیم صاحب کا مال بھی چرا لے، وہی چور حسن صاحب کا مال بھی چرا لے، وہی چور دھانجی صاحب کا مال بھی چرا لے، آپ لوگ اگر کسی کا نام نہیں لے رہا ہو تو اس میں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو بیلنس رکھنا پڑ رہا ہے مجھے، بڑی مشکل ہے. اگر حاجی ابرار اس چور کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچا دیں تو ہاشم بھائی کہیں گے وابی ابرار صاحب آپ نے ہمارے چور کو پکڑ لیا، قسیم صاحب کہیں گے وابی ابرار صاحب آپ نے ہمارے چور کو پکڑ لیا، حسن صاحب کہیں گے وابی ابرار صاحب آپ نے ہمارے چور کو پکڑ لیا، دھانجی صاحب کہیں گے وابی ابرار صاحب آپ نے ہمارے چور کو پکڑ لیا. یزید صرف چور نہیں تھا، قاتل بھی تھا، شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، چور بھی تھا، مرتد بھی تھا. حسین نے اسے پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا تو آدم نے کہا میرے وارث تجھ پر سلام، نوح نے کہا میرے وارث تجھ پر سلام، ابراہیم نے کہا میرے وارث تجھ پر سلام، موسیٰ نے کہا میرے وارث تجھ پر سلام، عیسیٰ نے کہا میرے وارث تجھ پر سلام. کیوں؟ اس لیے کہ یزید صرف پیغمبر اکرم کی شریعت کو برباد نہیں کر رہا تھا، آدم کی شریعت کو بھی خاتمہ ملا رہا تھا، نوح کی شریعت کو بھی برباد کر رہا تھا، ابراہیم کی شریعت کو بھی برباد کر رہا تھا. اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھولتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، ایک ہاتھ بتا زور یزید آج کہاں ہے. سلام پڑھیے محمد. ہزاروں کروٹیں تشنہ لبی بدلتی رہی، فرات جانے تمنا لیے مچلتی رہی، ہوائے گرم بھی دشتے بلا میں چلتی رہی، مگر طبیعت شاہ خدا بہلتی رہی. اتر ہی جاتا رسولوں کی بات کا پانی، میرے حسین جو پیتے فرات کا پانی. اتر ہی جاتا رسولوں کی بات کا پانی، میرے حسین جو پیتے فرات کا پانی. آم کی کتنی قسمیں پتا ہے آپ کو؟
سورج کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سورج چاہے جتنی بڑی ہو وہ حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ بتائیں آم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا. لیکن 2 قسمیں ہیں، ایک نقلی آم پلاسٹک کا جو گھروں میں سجایا جاتا ہے، اور ایک اصلی. وہ جو نقلی آم ہوتا ہے نا وہ بھی آم ہی کہلاتا ہے، لیکن اس میں آم کے تینوں صفات نہیں ہوتے. نہ رس ہوتا ہے، نہ خوشبو ہوتی ہے، نہ ذائقہ ہوتا ہے، مگر کہلاتا ہے آم. میوزیم میں آپ گئے، بھسبڑے ہوئے شیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں گھاس بھر دی جاتی ہے، مگر وہ بھی شیر کہلاتے ہیں، مگر اس میں شیر کے صفات نہیں ہوتی، نہ گرج ہوتی ہے، نہ پنجے ہوتے ہیں، نہ دہشت ہوتی ہے، مگر کہلاتے ہیں شیر. میوزیم کے شیر کو ایک بچہ بھی دھکا مار کے گرا سکتا ہے، زندہ شیر کا مقابلہ پورا شکاگو بھی نہیں کر سکتا. سورج چاہے جتنی بڑی ہو وہ حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور میں کیا کہنے جا رہا تھا، سورج چاہے جتنی بڑی ہو وہ حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یزید مسلمانوں کی صورت تھا، حسین اسلام کی حقیقت تھے. میں کیا کہنے جا رہا تھا، یزید مسلمانوں کی صورت تھا، حسین اسلام کی حقیقت تھے، اور حقیقت کا مقابلہ صورت نہیں کر سکتی. ایسا کیفر کردار تک پہنچایا یزید کو حسین نے. بڑے بڑے سپاہی، جنہیں دور کی بات، ننھے ننھے بچوں نے جو یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اس کی مثال طول تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. ایک ایک پیاسے سپاہی کا مقابلہ 22 سیلاب سپاہیوں سے تھا، مگر جہاد کیا. ادو آنو محمد کی شجاعت دیکھ کر بولے، لڑکپن ہی قیامت ہو تو پھر کیا ہو جوانی میں. شب عاشور زینب بچوں کو سمجھاتی رہی، بیٹا کل ماموں جان پہ قربان ہو جانا. بیٹا جنگ کرتے کرتے اگر گھاٹ پر پہنچ گئے، اگر تم نے ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا نا تو میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی. اور ننھے بچے بھی جب جناب زینب جوش دلا رہی تھی آل محمد کو، تو ایک مرتبہ آل محمد نے کہا، اماں جان صبح ماموں سے اجازت دلا دیں، یزید کی فوجوں کو کوفے کی دیواروں سے نہ ٹکرا دیں تو ہمیں آل محمد نہ کہنا. تم کیوں کہو کہ لال علی ولی کے ہو، فوجیں پکار اٹھائیں کہ نواز علی. اجازت دلا دیجیے. حسین نے جب اجازت نہیں دی، آل محمد جناب عباس کے پاس آئے، کہا ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے. عباس لے کر آل محمد کو حسین کے پاس آئے، کہا آقا مولا بچے بہت تمنا کر رہے ہیں، کل محضر شہادت میں ان کا بھی نام لکھنا ہے. کیا بچے تھے، کیسی ان میں وفاداری تھی. حسین نے دونوں بچوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، تلوار دونوں بچوں کی زمین پہ خط دے رہی تھی. کوئی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ 9 اور 10 سال کا سن،
کوئی سن ہوتا ہے؟ مگر بچوں کا جلال دیکھیے، کمال شجاعت کہ دو بھائیوں نے آپس میں طے کیا، بھیا تم میمنے میں داخل ہو جانا، میں میسرے میں داخل ہو جاؤں گا. اور کبھی دونوں بھائی میمنے میں داخل ہوتے تھے، فوجوں کو الٹ دیتے تھے، کبھی میسرے میں داخل ہوتے تھے، فوجوں کو الٹ دیتے تھے، کبھی قلب لشکر میں داخل ہوتے تھے اور پھر میمن اور میسرہ کی طرف چلے جاتے تھے، اور پھر دونوں بھائی گھوڑے کی رکابوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. کہا بھیا دادا جی جہاد کرنا، خوب جہاد کرنا. یہاں تک کہ لڑتے لڑتے دونوں بچے گھاٹ کے قریب پہنچ گئے. کسی نے آ کے شہزادی زینب سے کہا، شہزادی آپ کے دونوں لال گھاٹ کے کنارے پہنچ چکے ہیں. محمد پانی کو منہ نہیں لگایا. جب ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، ارے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے کہاں تک جنگ کرتے. دونوں بچے جب گھوڑے کی رکاب سے گرنے لگے، آواز دی، مولا ادرکنا، آقا مولا ہماری مدد کو پہنچو. حسین اولو محمد کے قریب پہنچے، دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے اور 20 سیدانیوں کے دونوں بچوں کو رکھ دیا. زینب پس خیمہ سجدہ شکر میں ہے. ایک مرتبہ جب فضا نے جا کے کہا، شہزادی تمہارے بچوں کے خون بھرے لاشیں آئے ہیں. زینب خیمے کے باہر سے اندر تشریف لائی، کیا دیکھا؟ دونوں بچے خون میں غلطہ ہے. کہا میرے لال تم نے اپنی ماں کے چہرے کو سرخرو کر دیا. ہائے زینب، اپنے بچوں کو کبھی گریہ نہیں کیا، لیکن جب مدینہ زینب پہنچی، ننھے بچوں کے اماموں کو الماری میں دیکھا، آنا محمد یاد آ گئے. میرے لال تم شہید ہو گئے، ماموں پہ قربان ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے. ارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دولارے، حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دولارے، حق کے ادا، سارے کے سارے حق کر گئے مادر.
سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب، 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 وہ بھولے سے نہ جانے کبھی دریا کے کنارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، پیاسی ہے سکینہ رہے ہو آنے ہی دھیان، پیاسی ہے سکینہ آنے ہی دھیان، پیاسی ہے سکینہ رہے ہو آنے ہی دھیان، پیاسی ہے سکینہ آنے یہی دھیان، پانی کا تصور نہ ہو ذہنوں میں تمہارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا 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 آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجرا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجرا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجرا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا
اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا نہ تک انجنیر دے پاسے نہ تک انجنیر دے پاسے نہیں آنا ویر پاسے چاند مکاتے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نہ تک انجنیر دے پاسے نہ تک انجنیر دے پاسے نہیں آنا ویر پاسے چاند مکاتے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے اج شامیاں دینے پتھراں دے نظرانے تو بردایا نل کرنا کھیس بگانے اج شامیاں دینے پتھراں دے نظرانے تو بردایا نل کرنا کھیس بگانے زینب تو پردہ دارے زینب تو پردہ دارے کیویں ونجوے وچ بازاراں باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے اج شامیاں دینے پتھراں دے نظرانے تو بھر جایا نل سونا کھیس بگانے اج شامیاں دینے پتھراں دے نظرانے تو بھر جایا نل سونا کھیس بگانے زینب تو پردہ دارے زینب تو پردہ دارے کیویں بند سے وچ بازاراں باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا
اج شام نو باجر دا تے نارو آن دی امڑے ٹر جا اج شام نو باجر دا تے اج سورج نے بھی چھڈیا شرمانا پیا زینب نو سر رنگیا شام شکارا اج سورج نے بھی چھڈیا شرمانا پیا زینب نو سر رنگیا شام شکارا غازی تیری مرشد زادی غازی تیری مرشد زادی بازاراں دے وچ رل گئی تیرے باجے نارو آن دی امڑی رڑ جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے اج سورج نے بھی چھڈیا شرمانا پیا زینب نو سر ننگیا شام شکارا اج سورج نے بھی چھڈیا شرمانا پیا زینب نو سر ننگیا شام شکارا غازی تیری مرشد زادی غازی تیری مرشد زادی بازاراں دے وچ رل گئی تیرے باجے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے ناٹک نہر دے پاسے ناٹک نہر دے پاسے نہیں آنا بھی پاسے جاگ دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے اج شامیاں دے نے پتھرا دے نظران تو بھر جایان چھوڑنا دیس بیان اج شامیاں دے نے پتھرا دے نظران تو بھر جایان چھوڑنا دیس بیان زینب تو پردہ دارے زینب تو پردہ دارے کہ میں بند سے بچ بازارا باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باجر دا دے اج سورج نے بھی چھڈیا شرمانا پیا زینب نو سر ننگیا شام شکارا اج سورج نے بھی چھڈیا شرمانا پیا زینب نو سر ننگیا شام شکارا
غازی تیری مرشد زادی غازی تیری مرشد زادی بازاروں کے بچ رل گئی تیرے بانے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نہ تک جلال دے پاسے نہ تک جلال دے پاسے نہیں آیا ویر پاسے جاگ لکا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا نال رہندا ماں تے پیو دا نال کوئی کہندا نہیں اج سب ساڈی ماں پترا نال رہندا ماں تے پیو دا نال کوئی کہندا نہیں اج سب ساڈی ماں بچ کر ببلا دے لٹ لئی بچ کر ببلا دے لٹ لئی کلمہ گوانے زینب دی اولاد نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے پترا نال رہندا ماں تے پیو دا نال کوئی کہندا نہیں اج سب ساڈی ماں پترا نال رہندا ماں تے پیو دا نال کوئی کہندا نہیں اج سب ساڈی ماں وچ گھر ببلا دے لٹ لئی وچ گھر ببلا دے لٹ لئی کلمہ گوانے زینب دی اولاد نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نہ تک جنہر دے پاسے نہ تک جنہر دے پاسے نہیں ہونا ویر پاسے جانگ مکا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے نارو آن دی امڑی ٹل جا اج شام نو باجر دا دے اج سورج نے بھی چھڈیا شرمان پیا زینب نو سر ننگیا شام چال اج سورج نے بھی چھڈیا شرمان پیا زینب نو
کوئی مرشد ساتھی غازی کوئی مرشد ساتھی بازارا دے وچ رل گئی تیرے بارے سارو آن دیا گئی ٹر جا ماشاءاللہ یا حسین 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 حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے 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 کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے سوار دو شیر رسالت کے سر ہے لالا پہ سوار دو شیر رسالت کے سر ہے لالا پہ پورا سنا کے بتا یا شہید زندہ ہے پورا سنا کے بتا یا شہید زندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے سوار دو شیر رسالت کے سر ہے نیزہ پہ سوار دو شیر رسالت کے سر ہے نیزہ پہ سوار دو شیر رسالت کے سر ہے نیزہ پہ پورا سنا کے بتا یا شہید زندہ ہے پورا سنا کے بتا یا شہید زندہ ہے
حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، نہ پہنچا پانی نہ لاشا پھر جائے خیموں میں، نہ پہنچا پانی نہ لاشا پھر جائے خیموں میں، نہ پہنچا پانی نہ لاشا پھر جائے خیموں میں، کنیز زادہ تیری بیٹی سے شرمندہ ہے، کنیز زادہ تیری بیٹی سے شرمندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، ستارے مان ہے ماتم فضائے تیزی ہے، ستارے مان ہے ماتم فضائے تیزی ہے، ستارے مان ہے ماتم فضائے تیزی ہے، ہمیں حسین میں مغموم ہر پرندہ ہے، ہمیں حسین میں مغموم ہر پرندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، اداس روزہ نبی روتا ہے دل سوغرا کا، اداس روزہ نبی روتا ہے دل سوغرا کا، اداس روزہ نبی روتا ہے دل سوغرا کا، شہید تیری شبی ہو گئی کہ زندہ ہے، شہید تیری شبی ہو گئی کہ زندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، نہ ترس بچوں پہ نہ پاس کلمہ والوں کا، نہ ترس بچوں پہ
نہ پاس کلمہ والوں کا، نہ ترس بچوں پہ نہ پاس کلمہ والوں کا، سپاہ شیر میں نجفی ہر ایک درندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گور تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گور تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گور تابندہ ہے، کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گور تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گور تابندہ ہے، سوار دوش رسالت کے سر ہے نیزہ پہ، سوار دوش رسالت کے سر ہے نیزہ پہ، سوار دوش رسالت کے سر ہے نیزہ پہ، پورا سنا کے بتا یا شہید زندہ ہے، پورا سنا کے بتا یا شہید زندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گور تابندہ ہے، یا اللہ مسئلہ یا حسین